حاضرین مکرم، دین اسلام کے اہم ترین اعمال میں سے ایک خوبصورت ترین عمل جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے کہ اللہ عز و جلال والاکرام کی ذات مبارکہ کے رستے میں، اللہ احکم الحاکمین کے رستے میں انسان اپنے تن من دھن اور مال و جان کی قربانی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کو اختیار کرے۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت اللہ احکم الحاکمین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر فرمائی ہے۔ وقت کی ضرورت ہے، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں پر جو دن دہاڑے یہودی اور عیسائی غیر مسلم ان مسلمانوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، خصوصاً مسجد اقصیٰ کے گرد و نواح کے رہنے والے مسلمان، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، بزرگ، مرد، نوجوان شہید ہو رہے ہیں، اور یہ دشمنان اسلام یہودی یہ اسلام کی تعلیمات کو نہ خود پسند کرتے ہیں اور نہ اسلام کے اوپر عمل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، تو لہٰذا ایسے یہودیوں کے خلاف جہاد کرنا یہ وقت کی ضرورت بن چکا ہے۔ اللہ عز و جلال والاکرام قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنی جانوں کو اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں، یا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ان مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، یا وہ لوگ دین اسلام کے اوپر رہتے ہوئے ان کفار پہ، دشمنان اسلام پہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، تو اللہ احکم الحاکمین ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ ایسے لوگوں کو ضرور اجر عظیم سے نوازیں گے۔ حاضرین مکرم، جہاد یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، اے اللہ کے محبوب پیغمبر کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے محبوب پیغمبر اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر صحابی نے پوچھا اے اللہ کے محبوب پیغمبر جہاد کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا الحج المبرور، مقبول شدہ حج یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے ایک صحابی نے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ ثم ای، اے اللہ کے محبوب پیغمبر اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ اچھا تعلق اور اچھا برتاؤ رکھنا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ صحابی نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اللہ احکم الحاکمین کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح جو انسان مجاہد کے لیے سامان تیار کرواتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس انسان کو کتنا اجر ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخیر فقد غزا۔ صحیح البخاری کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کے راستے میں اپنے تن من دھن کی قربانی لگا دے، اپنا مال اپنی جان اللہ احکم الحاکمین کے راستے میں پیش کرتا ہے تو جتنا ثواب اللہ اس مجاہد کو دیتے ہیں اتنا ہی اجر و ثواب اللہ احکم الحاکمین اس مجاہد کی تیاری کروانے والے کو بھی عطا کرتے ہیں جو اس مجاہد کے لیے سامان تیار کرتا ہے یا اس کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اس انسان کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا کرتے ہیں جتنا میدان کارزاں میں شہید ہونے والا یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ حاضرین مکرم، مجاہد کو بے شمار نیکیوں سے اللہ احکم الحاکمین نوازتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہا اے اللہ کے محبوب پیغمبر دلنی علی عمل یعدل الجہاد، اے اللہ کے محبوب پیغمبر میری رہنمائی کرے ایسے عمل کی طرف جو جہاد کے مطابق ہو، جو جہاد کے برابر ہو، یعنی ہم اپنے گھروں میں رہ کر وہ اعمال کر سکیں کہ جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین ہمیں بھی ان مجاہدوں جتنا اجر و ثواب عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا اجدہ، میں کوئی ایسا عمل نہیں پاتا کہ جس کا اجر و ثواب اتنا ہو کہ انسان کو گھر بیٹھے مجاہد کے جتنا اجر مل جائے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يستطيع اذا خرج المجاهد ان يدخل مسجدك فيقوم ولا يفطر وتصوم ولا تفطر؟ ہاں اگر تم اس حد تک طاقت رکھو کہ جب مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم رکھے، اس کے قدم رکھتے ہی تم مسجد کے اندر آ جاؤ اور مسلسل نمازیں پڑھتے رہو، قیام کرتے رہو، نوافل ادا کرتے رہو، ان نفل کے اندر سستی نہ آنے پائے، مسلسل روزے رکھتے رہو، کبھی روزہ چھوڑو نہ، تو تب جا کے تمہیں اللہ ان مجاہدوں کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے محبوب پیغمبر بھلا اتنے بھاری عمل کی ہم میں سے کون طاقت رکھ سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کے علاوہ میرے نزدیک اور کوئی عمل نہیں کہ جس کا اجر و ثواب اللہ احکم الحاکمین مجاہد کے برابر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ان فرس المجاہد لیستن فی طولہ فیکتب له حسنات، کہ مجاہد انسان جب اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان کے ساتھ نکلتا ہے، اس انسان کے اس مجاہد کے گھوڑے کی رسی کے اوپر جو خرچ آتا ہے اللہ احکم الحاکمین اس کے برابر بھی اسے نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد کرنے سے انسان کا فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، تنگ دستیاں جھڑ جاتی ہیں، رزق کی فراوانیاں آ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں انسان کا مقدر بنتی ہیں۔ جب انسان جہاد جیسے عظیم عمل کے اوپر اپنی زندگی کے مطابق انسان جب جہاد کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فقر و فاقے کو ختم کر دیتے ہیں، تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں انسان کا مقدر بنتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی وجعل الذلۃ الصغار علی من خالف امری۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی برکت سے انسان کے رزق کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اللہ احکم الحاکمین نے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ ان کفار کے ساتھ لڑائی کرنے کی بدولت انسان کو جو مال غنیمت ملتا ہے اس سے انسان کے رزق کے اندر فراوانی آ جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں انسان کا مقدر بنتی ہے، رزق کے اندر وسیع وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو کائنات کے لوگوں، جو انسان میرے عمل کے خلاف عمل کرتا ہے، میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، ایسے لوگوں کے لیے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر رزق کے اندر فراوانی چاہتے ہیں تو جہاد جیسے عظیم عمل کو اپنانا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والا قرآن فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ، جو انسان اس عمل کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس انسان کو کتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنے تن من دھن کو وار دیتے ہیں، اللہ کے ہاں شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جاتے ہیں، یا ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، یا یہ لوگ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں ان کفار پہ، ان یہودیوں پہ، ان عیسائیوں پہ، دشمنان اسلام پہ یہ مسلمان غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ احکم الحاکمین ایسے لوگوں کو بے شمار اجر و ثواب سے مالا مال کریں گے۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد کے لیے ہی تو حقیقی کامیابی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والا قرآن فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ ان لوگوں کو جنت کا داخلہ عطا کریں گے، اور یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام عظیم اجر و ثواب سے مالا مال کریں گے، اللہ جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کے راستے میں جہاد کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ صحیح البخاری کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صبح کے وقت نکلنا یا ایک رات کا پہرا دینا خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ اس دنیا کے اندر اللہ نے اپنی بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، جتنی خیر و برکات اللہ نے اس دنیا میں رکھی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چند گھڑی کے لیے اللہ کے راستے میں پہرا دینا یا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا، یہ پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ تو اس لیے اس عظیم عمل سے انسان کو روح نہیں گردانا چاہیے، بلکہ اس کے لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے تو راہ جہاد میں گرد و غبار جو انسان کے جسم پہ پڑتی ہے، مجاہد کے جسم پہ پڑتی ہے، اللہ احکم الحاکمین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اقتبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار۔ صحیح البخاری کے اندر نبی علیہ
علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں اس انسان پہ پڑنے والی گرد و غبار کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین اس انسان پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی مجاہد کا کتنا بڑا اجر کا باعث ہے، اور اس پر بھی اللہ احکم الحاکمین اپنے مجاہد کو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو اللہ کتنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں کہ ایسے بندوں پر جو راستے میں پڑنے والی غبار ہے، اللہ اس کے مطابق ان انسانوں کو، ان مجاہدوں کو اللہ جہنم کی آگ سے ان کے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان جنت چاہتا ہے تو یاد رکھو جنت اللہ احکم الحاکمین نے تلواروں کے سائے تلے رکھی ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو ان کفار کے مقابلے میں پیش نہیں کرتا، ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتا، ان کے خلاف اپنی آوازیں بلند نہیں کرتا، ان کے خلاف جرأت کا مظاہرہ نہیں کرتا، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں یاد رکھو اگر تم جنت کا داخلہ چاہتے ہو تو تلواریں اٹھاؤ۔ مسلمانوں کو اللہ احکم الحاکمین کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی یہی تعلیم ہے۔ صحیح البخاری کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں یاد رکھو اگر جنت چاہتے ہو تو وہ جنت اللہ احکم الحاکمین نے تلواروں کے سائے کے نیچے رکھی ہے۔ راہ جہاد میں اپنے آپ کو پیش کرو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین اسلام کے لیے، اپنے تن من دھن کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمتیں کیسے تمہارا مقدر بنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جہاد کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے جتنے صحابہ اکرام ہیں تقریباً تمام صحابہ نے اس عظیم عمل کو اختیار کیا۔ میدان بدر کی طرف دیکھیں، احد کی طرف دیکھیں، خندق کی طرف دیکھیں، حنین کی طرف دیکھیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو جو عزتیں عطا کی ہیں، جو بلند مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، وہ اسی جہاد کی بدولت کیا ہے۔ آج مسلمان کا ذلت اور رسوائی مقدر کیوں بنی ہے کہ ہم نے اس عظیم عمل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جہاد کی بدولت اسلام قیامت تک قائم رہے گا۔ لَن يَبْرَحَ الْإِسْلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ إِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ۔ صحیح البخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین اس وقت تک قائم دائم رہے گا جب تک میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے، میرے دین کے مطابق عمل کرنے والے لوگ جہاد کو اپنا نصب العین سمجھیں گے، جہاد کرتے رہیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین اسلام کے اندر اضافہ کرتا چلے جائیں گے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ جب لوگ جہاد کے جیسے عظیم عمل سے روگردانی کریں گے، جہاد کو نہیں اپنائیں گے، جہاد کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر یاد رکھنا ذلت اور رسوائی ان لوگوں کا مقدر بن جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار نہیں کرتا، جس کے اندر شوق اور ذوق یہ ساری زندگی پیدا ہی نہیں ہوتا، اگر وہ انسان مرتا ہے تو وہ منافقت کی موت مرتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی صحیح حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق۔ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اس حال میں مرتا ہے کہ اس نے نہ جہاد کیا نہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کیا، تو وہ انسان جب مرتا ہے تو وہ منافقت کی موت مرتا ہے۔ اس لیے آج ہی عزم کرے ہر ایک انسان، اگر ضرورت پڑے گی تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ احکم الحاکمین کے راستے میں پیش کر دیں گے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے
لگے اور ان کفار مکہ کے لیے، کفار اسلام جو دین اسلام کے دشمن ہیں اور خصوصاً مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اس وقت فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور یہ یہودی عیسائی دن دہاڑے ان مسلمانوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں اور ان کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، انہیں شہید کر رہے ہیں، ان کے خلاف آج وقت ہے اٹھنے کا، تیار رہنے کا اور ان کے خلاف احتجاج کرنے کا، ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنے کا، ان سے ہر قسم کے تعلقات کو ختم کرنے کا اور ان کو دشمن سمجھنے کا اور ان کے لیے تیار رہنے کا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان کی خوبصورت حالت میں زندہ رکھے، اور جب موت آئے اللہ کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، وضو اور طہارت کی حالت میں ہم سب کو موت نصیب